اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یہ قرآن مجید جو ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو تجوید سے، تلفظ سے اور نکھار کے پڑھنا چاہیے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسے قاری ہوتے ہیں، ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے، ان غلطیوں کو ختم کرنا ہے جن کو کرنے سے قرآن مجید کی لعنت برستی ہے، یہ کہ ثواب ملے، ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ اب وہ کون سی غلطی ہیں؟ دو قرآن مجید میں غلطی ہیں۔ ایک ہے لحن جلی، لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، جیسے یہ دیکھیں لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن کہتے ہیں غلطی اور لحن جلی کہتے ہیں بڑی واضح اور صاف غلطی کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں دوسری غلطی ہے لحن خفی۔ لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی اور چھپی ہوئی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اب لحن جلی کیا ہے؟ اور لحن جلی کو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لحن جلی حرام ہے، سب علماء کے نزدیک جس غلطی کا کرنا حرام ہے، اور حرام گویا کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ بعض اوقات یہ لحن جلی کرنے سے بندے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب لحن جلی کون کون سی ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی 4 قسمیں ہیں، 4 طرح کی لحن جلی ہوتی ہے۔ نمبر 1، لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دینا، جیسا کہ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا۔ اب یہ تجوید کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے الف سے لے کر یا تک حروف، ان کے اندر لحن جلی زیادہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہا ہے اور دوسرا ہا ہے، اب ایک بندہ لفظ کو بدلتا ہے، الحمد کی جگہ الحمد پڑھا، اور الحمد پڑھنے کی وجہ سے معنی پورا کو پورا تبدیل ہو گیا، اور جس وجہ سے اور اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی اور گناہ کا بھی مستحق ہو گیا۔ لحن جلی میں پہلی جو چیز ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ تبدیل کر دینا، اور دوسری جو چیز ہے ساکن متحرک پڑھنا، اور ساکن کو متحرک پڑھنا اور متحرک کو ساکن۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، ساکن کہتے ہیں، اب جیسا کہ یہ دال جیسی اس چھوٹی سی شکل کو کہتے ہیں جزم، اور جس لفظ کے اوپر یہ ہوتی ہے اس لفظ کو کہتے ہیں ساکن۔ اب جو لفظ ساکن ہو اس کے اوپر آپ حرکت دے رہے ہیں، اور جو لفظ کیا کہتے ہیں حرکت والا ہے اور اس کو آپ ساکن بنا رہے ہیں، جیسا کہ ادھر مثال لکھی ہے جمعن۔ اب مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ جمعن کو جامع کہتا ہے، یہ لحن جلی ہو گئی۔ تو جہاں پہ زبر نہیں ہے آسان ورڈز میں، جہاں پہ زبر نہیں ہے وہاں پہ زبر دے دے، جہاں پہ زبر ہے وہاں سے زبر ہٹا دے، تو اس کو کہتے ہیں لحن جلی کی دوسری قسم، ساکن کو متحرک بنا دینا اور متحرک کو ساکن کر دینا۔ تیسری جو چیز ہے حرکت کو حرکت سے بدل دینا، ارائیت کو ارائیتو کر دینا۔ اب دیکھو نا زبر ہے، اب زبر کی جگہ آپ نے زیر لگا دی، زیر کی جگہ پیش لگا دی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں خیر ہے زبر زیر کا تو فرق ہے، بھائی زبر زیر کی غلطی سے بھی معنی بدل جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ارائیتو کی جگہ ارائیتا کی جگہ آپ نے ارائیتو پڑھا تو آپ کا یہ لفظ غلط ہو گیا اور لحن جلی ہو گئی۔ اب چوتھی جو قسم ہے کسی لفظ کو بڑھا دینا، یہ بہت غلطی ہے، اس کو مجہول بھی کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کہتا ہے الحمدو، یہ جو لمبا کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں لحن جلی کی چوتھی قسم، لفظ کو بڑھا دینا، کہیں پہ بڑا ہے اس کو چھوٹا کر دینا، اور جہاں پہ چھوٹا ہے اس کو بڑھا دینا، اس کو کہتے ہیں لحن جلی کی چوتھی قسم۔ جیسے خالقہ اور اس کو بڑھا کے کر دیتے ہیں خالقہ۔ تو 4 آپ کو سمجھ آ گئی ہیں۔ پہلی ہم نے پڑھا کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ
تبدیل کر دینا. دوسرا جہاں پہ زبر نہیں ہے وہاں زبر لگا دی, جہاں پہ ساکن ہے اس کو زبر والا بنا دیا, اور جو زبر والا ہے اس کو ساکن بنا دیا. تیسرا ہے حرکت کو حرکت سے بدل دینا, کہ جہاں پہ زبر ہے وہاں پہ زیر لگا دیا, اور جہاں پہ زیر ہے وہاں پہ پیش لگا دیا. اور چوتھا ہے جو لفظ بڑھتا نہیں ہے, چھوٹا ہے, اس لفظ کو آپ نے بڑھا دیا. خصوصاً حرکات میں زبر زیر پیش جو ہوتی ہے اس کو کھینچا نہیں جاتا. جو بندہ اس کو کھینچتا ہے تو وہ گویا کہ لحن جلی کر رہا ہے. انشاءاللہ ہم آگے جو لیکچرز ہوں گے ہم اس میں آپ کو یہ کلیئر کٹ بتائیں گے کہ لحن جلی میں یہ جو حرکات ہیں اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے, اور یہ جو جزم ہے اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے, اور جو مشدد ہے اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. تو آج یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ غلطی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے جاتا ہے پہلے اسے پارٹس کے نام, چیزوں کے نام گنائے جاتے ہیں, یہ سٹیئرنگ ہے, یہ بریک ہے, یہ گیئر ہے, اور کچھ چیزوں کے نام بتا کے اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے, اور پھر بتایا جاتا ہے اس کا یہ کام ہے, پھر پریکٹیکل سمجھایا جاتا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ کو پتا چل جائے غلطیاں کون سی ہیں, پھر آپ کو بتائیں گے کہ ان غلطیوں کو سولو کیسے کرنا ہے. تو دوسری جو چیز ہے لحن خفی, کہ چھوٹی غلطی اور جس کو کرنا مکروہ ہے, اس کو کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا. ہاں اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ جو قرآن مجید پڑھیں گے اس کا ثواب یوں سمجھے 100% میں سے آپ کو 40%, 50%, 60% آپ کو مارکس ملیں گے. تو اب لحن خفی کیا ہوتا ہے, کہیں پہ غنہ ہے, غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا, اخفا کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپانا, اور مدات کہتے ہیں جو حروف مدہ ہے بڑا کرنا, تو ان میں کمی کرنا, یہ ہے لحن خفی. تو جیسے غنہ کی مثال اننا, اب ایک بندہ پڑھتا ہے اننا تو یہ لحن خفی کر دی. اب ایک بندہ اخفا میں انتا, وہ پڑھتا ہے انتا, تو اس نے لحن خفی کر دی. تو اسی طرح اور یہ تیسری یہ چھوٹی غلطی ہیں. تو آپ کو یہ بات آج کے لیکچر میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ لحن جلی اور لحن خفی. انشاءاللہ اب ہم نے ان غلطیوں کو ختم کرنا ہے. اب یہ غلطیاں ختم کیسے ہوں گی؟ یہ غلطیاں تب ختم ہوں گی جب ان غلطیوں کا پتہ چلے گا اور ان کا آنسر کا پتہ چلے گا, تو پھر ہم ان کو سولو کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا